ایک سال ہونے کو آ رہے ہیں اور اس کی خوشیاں، اس کی سیلیبریشنز منائی جا رہی ہیں، اینیورسری ہے، اور جو تھوڑی بہت مخالفت تھی وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ اس پہ بات چیت کے لیے سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک سال گزر جانے کے بعد آپ کی کیا کیفیت ہے؟ دیکھیں جی، تھینک یو طاہر صاحب۔ یہ ایک سال گزرنے کے بعد جو صورتحال ہے نا، اس میں جو مغالطے تھے لوگوں کے یا غیر ضروری قسم کے جو توقعات تھی یا اندیشے تھے، وہ کم از کم کلیئر ہو گئے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ واقعہ ہوا، جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ وہ بہت بڑا رد عمل ہوگا، خصوصاً پاکستان کی طرف سے۔ کشمیریوں کی طرف سے تو جو ہونا تھا تو ہونا ہی تھا، لیکن چونکہ ان کی ایک اسپیسیفک سچویشن تھی، اس کے لیے آپ یہ ایکسکیوز کر سکتے ہیں کہ ان پہ پابندی تھی یا لاک ڈاؤن تھے یا جو بھی تھا۔ لیکن جو کچھ اس طرف ہو سکتا تھا اس کا آپ نے دیکھا کہ عمران صاحب جو ہیں وزیر اعظم، وہ چلے گئے مظفر آباد اور وہاں جا کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں جا رہا ہوں یونائٹڈ نیشن میں، اور میں اس مسئلے کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی اٹھاؤں گا، آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے میرا انتظار کریں، کوئی جلسہ جلوس یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے منع کر دیا۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ منع کرنے کی کیا وجہ کیا تھی کہ جلسے جلوس ہوئے، لیکن صرف ان قوتوں کی طرف سے ہوئے جو عمران خان صاحب کے اثر میں نہیں تھی، مثلا کوئی کام پرست حلقے تھے آزاد کشمیر کے، لیکن جو وہاں کی مین سٹریم پارٹیز تھی جو پاکستان کے اثر میں ہیں اور جو مسئلہ کشمیر کو لے کے ہر بات پہ جلسہ اور جلوس کرتے ہیں، اخباری بیانات دیتے ہیں، ان سب کو سانپ سونگ گیا۔ چونکہ عمران صاحب نے یہ کہا کہ جی کشمیر کرتے کرتے ہمیں جو ہے اپنے وجود کو خطرہ پڑ گیا ہے، اور اب جو ہے وہ انڈیا ہمیں بھی کہیں نہ ایسا نہ ہو کہ ہم پہ حملہ کر دے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کریں اور اس پہ کوئی رد عمل نہ کریں۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بات نہیں تھی کہ وہ انڈیا سے ایک دم اتنے ڈر گئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پالیسی تھی، اور وہ پالیسی کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو سرنڈر ہے کہ جی بس اب بات ختم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انڈیا کو یہ موقع دے رہے تھے کہ انڈیا ایسے کرے تاکہ وہ بھی، چونکہ کشمیر کے باقی علاقوں پہ ایک عرصے سے ان کی نظر ہے، جس میں کہ گلگت بلتستان بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے اور ظاہر ہے آزاد کشمیر بھی ہے، تو اس حوالے سے ان کو ایک بہانہ چاہیے تھا جس کو وہ بنیاد بنا کے کہ جی اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، چونکہ اب یہ یونین ٹیریٹوریز بن گئی ہیں، انڈیا کی ایک جو ہے وہ خاص ٹیریٹوری جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس کو ہم چونکہ کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے اب جو ہے ہم ان علاقوں کو بھی حقوق کے نام پہ، یعنی کہیں گے بازار یہ کہ ہم ان کو حقوق دیتے ہیں، لیکن حقوق کے نام پہ ہم ان کو پاکستان میں مرج کر دیں گے، جو کہ ہو رہا ہے، اور یہ بار بار مختلف بلوں کی شکل میں، کبھی 13ویں ترمیم آ رہی ہے، کبھی 14ویں ترمیم آ رہی ہے ادھر آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر، جس میں کہ یہ کوشش کی جائے گی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے سیٹ اپ میں ڈال کے تو اس مسئلے کو تحلیل کر دیا جائے۔ تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز اب ایکسپوز ہو گئی۔ گلگت بلتستان جو ظاہر آپ ہی کی ہیریٹیج کا حصہ ہے، وہاں پر پاکستان کی جو پالیسیاں ہیں یا پاکستان کا وہاں پر جو اثر رسوخ ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جو وہاں کے حالات ہیں اچھے نہیں ہیں، تو ان حالات میں کیا واقعی ان کا مرجر پاکستان کے ساتھ ہے؟ ویسے تو پاکستان کے ایڈمنسٹریڈ ایریاز پہلے ہی ہیں، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل مرجر ہے وہ اتنی سہولت سے ہو سکے گا؟ نہیں، وہ سہولت سے دیکھیں، وہ جو طریقہ واردات ہے نا ان علاقوں میں، مثلا گلگت بلتستان میں تو 1974-5 میں یہ سب کچھ ہو گیا تھا جس پہ آج اتنی چیخ و پکار ہو رہی ہے کہ انڈیا نے کیا۔ یہ جو آپ کا 370 اور 35 ٹائپ ارینجمنٹ تھا، یہ ظاہرہ گلگت بلتستان کے ساتھ بھی تھا، کیونکہ گلگت بلتستان ریاست کا حصہ ہے، تو مہاراجہ کے ساتھ جب یہ بندوبست تھا تو وہ اسی سے چلتا آ رہا ہے، لیکن انہوں نے 1974 میں اس کو ختم کیا کہ یہاں پہ لوگ آ کے زمینیں خرید سکتے ہیں، باہر سے لوگ آ کے آباد ہو سکتے ہیں، جس کو ڈیموگرافک چینج آپ کہتے ہیں، یعنی جو کام خود کیا اس پہ آ کے تو انہوں نے 2019 میں جو ہے وہ شور ڈالا کہ انڈیا نے یہ کر دیا۔
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جناب اس کا کوئی کانسٹیٹیوشنل پرابلم ان کو نہیں ہے، چونکہ انڈیا کے برعکس پرابلم ان کا آسان اس لیے ہے کہ انڈیا میں تو ان کو رجسٹ کرنی پڑتی ہے، جو مسلم فیکٹر ہے اس کی طرف سے کوئی بھی کام انڈیا کرے، خواہ نیک کام بھی کیوں نہ کرنے جا رہا ہو، اگر نیک کام بھی کرے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں تو وہ اس کو اپوز اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے انڈیا کی نیک نامی ہوگی کشمیر میں، جو وہ چاہتے نہیں، یعنی جو لوگ اس سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ کشمیر ایڈمنسٹریٹڈ بائی پاکستان اور گلگت بلتستان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سوتیلی ماں جیسا ہے ایک طرح سے۔ پھر وہاں پر فیسلٹیز کا اس قدر فقدان ہے کہ آپ نے بتایا، اور یہ بات آلریڈی آن ریکڈ ہے کہ کووڈ-19 جب پھیلنا شروع ہوا تو کشمیر کے لوگوں نے، پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو 3-4 وینٹیلیٹرز ہیں۔ اس ساری صورت حال میں جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں ایک انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک جو پاکستان کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں اور اس میں بھارت کے بھی لوگ شامل ہیں، انہوں نے ایک کمپیریزن پبلش کیا ہے کہ جو کشمیر اس طرف ہے بھارت کے پاس، وہ تو بہت ترقی کر رہا ہے، اور ایون 5 اگست کے ایبروگیشن آرٹیکل کے بعد کووڈ کے زمانے سے گزرنے کے باوجود وہ ٹھیک ٹھاک بہتری کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں سے آوازیں بھی سیپریٹزم کی اٹھنی بہت کم ہو گئی ہیں، اس سے پہلے زیادہ ہوتی تھی، اور پروگریس بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوتی تھی اب بھی ہو رہی ہے، اور یہاں تو یہ حال ہے کہ پوری ریاست میں 3-4 وینٹیلیٹر موجود ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں آپ نے خود بھی اگرچہ کہا کہ ایک طرف تو پاکستان کی گرفت ان ریاستوں پر اس نوعیت کی ہے کہ وسائل ان کے پاس خود نہیں ہے اور دے بھی نہیں رہے، تو اس ساری صورتحال میں یہ پھر چین کے جب حوالے کر دیں گے 50 سال کی لیز پہ گلگت بلتستان کو، تو کیا یہ اتنا ہی آسان ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور انٹرنیشنل کمیونٹیز ایسا کرنے دیں گی؟ نہیں، یہی تو بات ہے نا کہ یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی دور میں یہ جب یہ سوچ رہے تھے تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ظاہر ہے بھارت ہی بنا، چونکہ بھارت کی طرف سے تو یہ ایک اوپن اس پہ سٹینڈ ہے کہ جی یہ ہمارا علاقہ ہے، تو اس پہ لیز پہ دینا پھر یہ ایک بڑی بہت بڑا ایک قدم جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ جہاں تک آپ نے دوسرے مسائل کی بات کی، دیکھیں جی، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ دنیا کا واحد خطہ ہے جس میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ جو ہے اس کا مستقبل بتا سکتے ہیں کہ مثلا اس نے جو ہے وہ جا کے دبئی میں مرنا ہے، انگلینڈ میں مرنا ہے یا امریکہ میں مرنا ہے، چونکہ یہ طے ہے نسل در نسل کہ اس کا اپنی دھرتی پہ جہاں یہ پیدا ہوا ہے وہاں رہ کے تو یہ نہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی روزگار مل سکتا ہے، نہ اس کو کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی فیسلٹی یا ایسے مواقع مل سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ باعث زندگی گزار سکتے